سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم بسلاح الحق. کی حامل ہے. تو اس کے بعد ہم ظہر کی نماز کی بات کریں گے. اسی طرح ظہر کی 4 رکعتیں جو ہم ادا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی اور اس وقت ادا فرمائی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے. 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا. دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جنت سے ایک مینڈا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی. تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ سورۃ صافات 105 آیت نمبر. ترجمہ یعنی ہم نے آواز دی اے ابراہیم بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی. چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا. اگر وہ لڑکھڑا جاتا تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا. خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا تھا کہ اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو تمہارا کیا ارادہ ہے. بیٹے نے جواب دیا بجان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے اور آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. ایسا صابر بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی. اسی طرح یہ رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کی ادا فرمائی. اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرما دی. تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی